بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پیغام ہے وہ خاص پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان یہ جو ایک دو دن بعد برسی منائی جا رہی ہے، مرکز ولایت علی پاکستان سنگت علی حق پاسبان حرمت اہل بیت شیعہ اشنا عشری کا اس برسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہی چیز سن 79 میں یہ لے کے آئے تھے ولایت فقی۔ آج یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے کہ یہ ادھر سے ان کی برسیاں بنانے کے لیے یہاں آئے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ پاکوں کے القاب چوری کر کے لینے لگائے۔ تو ہم نے سب کو اپنا پیغام دے دیا ہے کہ اس برسی کے ساتھ ہمارا کوئی لاگت دے گا نہیں۔ برسی منانی ہے تو محمد علی قائد اعظم کی منائی جائے، برسی منانی ہے تو علامہ اقبال کی منائی جائے، برسی منانی ہے تو افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں ان کی منائی جائے۔ یہ کدھر سے؟ آج سے پہلے تو کوئی برسی تھی، کچھ نہیں تھا۔ یہ لوگوں کے کمانڈر اور لوگوں کو ادھر لے آئے ہیں برسیوں کے لیے۔ بالکل ہم اس برسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ دوسرا پیغام، جس نے بھی مجلس حسین میں اٹھ کر گالی نکالی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ یہ تو کہتے ہیں وسیم بلوچ صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ یہ تو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں کہ امام زمانہ سے معافی مانگو۔ آپ بتائیں، 3 سال ہو گئے آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں پنڈی پٹیاں پہ، اور اب تو میں نے سنا ہے جس کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں شہنشاہ نقوی کے ساتھ، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ نے سائن غلط کیے تھے، سائن نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ٹھیک۔ دوسری بات، آپ نے 27 مئی کو مجلس پڑھی ہے لاہور میں، اور آپ سے پہلے وہ پڑھے ہیں منظور جوادی صاحب، جنہوں نے کہا ہے امام زمانہ غیبت کے بعد اپنا مصلی خالی نہیں چھوڑ کے گئے، بندوبست کر کے گئے ہیں۔ کن کو دے کے گئے ہیں؟ انہی لوگوں کو جن کی آج برسیاں منائی جا رہی ہیں، اور یہ ولایت فقی ہے۔ آؤ ہم امام نے کہا ان کے پاس جاؤ اور یہ حلال اور حرام آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ اس کے بعد پڑھے ہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھے۔ آپ کے نام کے ساتھ اسٹیٹ سیکرٹری نے پتہ کیا لگایا تھا؟ عالم دین، مبلغ، محدث، اور آپ کو پتہ ہی چلا کہ پیچھے آپ بیٹھے سارا کچھ سن رہے تھے، اور آپ نے اٹھ کے ایک لفظ نہیں کہا۔ آپ کا حق تھا اسے پوچھتے سن 79 سے پہلے ولایت فقی کہاں تھی، اور قرآن سے بتاؤ ولایت فقی کدھر ہے۔ 3 سال سے ہم پوچھ رہے ہیں ولایت فقی کہاں سے لائے ہو، اجتہاد کہاں سے لائے ہو۔ یہ چاروں سوالوں کا ہمیں جواب تو انہوں نے آج تک نہیں دیا۔ آپ نے نہیں ان سے پوچھا کہ اب تم سے کیوں پوچھے بھائی حلال حرام کیا ہوتی ہے۔ آپ نے ایک بات بھی نہیں کی۔ وسیم بلوچ صاحب، دوغلے پن کو اللہ معاف نہیں کرتا، چاہے کچھ ہو جائے۔ پہلے اپنی 4 دیواری ٹھیک کرو، پھر لوگوں کو کہو امام زمانہ سے معافی مانگے۔ آپ کیوں نہیں مانگ رہے معافی؟ اور آپ نے تو کہا تھا میں ہدایت لے کے آتا ہوں اسی امام حسین علیہ السلام کی ذریعے سے، اور وہی کچھ آگے ادھر کرتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے۔ یہ ہدایت لے کے آئے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا منظور جوادی، جو میں بیان ہی نہیں کر سکتا، اور آپ نے اٹھ کے ایک لفظ نہیں کہا، ایک بات نہیں کہی، ایک بھی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم تو امام حسین علیہ السلام کے پاس ہدایت لینے گئے تھے نا، یاد کرو 22 مئی کو تم نے ایک مجلس پڑھی تھی گریٹ اسٹیشن لالہ زار میں، اور ہم سارے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو دیکھو یہ لکھا ہوا ہے علی حق سنگت فورس، پوری فورس بیٹھی ہوئی تھی ذوالجناح کی حفاظت کے لیے، اور ذوالجناح کی وجہ سے ہمیں سب لوگوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ہم لوگوں جیسے نہیں ہیں۔ میرے پاس بانی آیا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم امام سے لیتے ہو نا ہدایت،
ہم امام کی سواری سے اجازت لیتے ہیں, امام کے نوکروں سے لیتے ہیں. ہم کہاں اور وہ کہاں. اور یہ اس کے سائے پہ کھڑے ہو کے کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا. مجھے بانی مجلس نے آگے کہا, قمر شاہ جی ذاکر مصحف پڑھ رہا ہے, تم پڑھ رہے تھے وسیم بلوچ, ذاکر مصحف پڑھ رہا ہے اور زیارت آپ نے لے کے جانی ہے, کیونکہ اپنے علاقے میں زیارتیں لے کے جاتا ہوں جب بھی زیارت کوئی نکالتا ہے. مجھے کہا کہ تم نے زیارت لے کے جانی ہے شاہ جی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یقین جانو میں نے علم کی عادت رکھا. میں نے کیا سوچا تھا, میں نے کہا میں جا کے زیارت کو سلام کروں گا اور کہوں گا میں تو تمہیں سنتا ہی نہیں ہوں جب تک تم معافی نہیں مانگو گے میرے مولا سے, امام زمانہ سے. میں نے کہا میں جا کے سلام کروں گا اور کہوں گا میری یہ لے جائے. جب میں زیارت کے پاس گیا تو یقین کرو میرے ذہن میں آ گیا. میں نے کہا جب شمر امام کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا, بی بی زلجنا کے ساتھ نہیں گئی, علی حسین شاہ تو کس بات کی مولی ہے, تیری کیا ویلیو ہے. جب تمہیں وہ کہہ رہے ہیں تم زیارت لے کے جاؤ, اگر مجھے زیارت میں زلجنا نے ٹھکرا دیا, زلجنا نے دھتکار دیا تو پھر میں کیا کروں گا. یہ مجھے ہدایت دی میرے مولا کے زلجنا نے, اور میں نے لگام پکڑی اور میں چلتا گیا, اور تم نے مجھے دیکھا کہ میں سن کا ماتم کر رہا تھا اور تم پڑھ رہے تھے. اور اس کے بعد میں بیبیوں کے پاس زیارت لے کے گیا اور 4 گھنٹے میں لالا پورے میں زیارت کا روٹ پورا کیا. یہ ہوتی ہے ہدایت. جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے. میں زلجنا کے آگے جھک گیا, میں نے نہیں دیکھا کون پڑھ رہا ہے کون نہیں, لیکن آپ کیسے بندے ہیں یار. ایک چوری اور اوپر سے سینہ چوری. آپ نے کیا کہا ہے نا کئی جگہ کہ ہم نے فائدے کے لیے کیا, یہ بتاؤ اس کا فائدہ کیا ہوا. چھڑایا آپ نے اس کو, جب انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کر لیا. آپ آ کے ممبر میں نہیں کہہ سکتے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے امام زمانہ سے معافی مانگتا ہوں. وہ دیکھو جو امام زمانہ کے آگے جھکا ہے وہ عرش پہ چلا گیا 14 جولائی کو. اس کی کتنی عزت ہوئی ہے ملک میں, کیوں وہ امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہو گیا ہے. اچھی بات نہیں یار. تم بھی ہمت کرو. وسیم صاحب لوگوں کو سب پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے کون دوغلا ہے. جو کوئی بات نہیں, 3-4 بندے رہ گئے ہیں, تلاڑا, زرگام شاہ, وسیم بلوچ, مولا دے رہا تھا جعفر جتوئی. تو یار بندوں کے پاس جا کے معافی مانگتے ہو, ممبر پہ آ کے کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے. اموں کے درمیان آ کے مولا سے کیا ہے نا جو کیا ہے, تو مولا سے معافی مانگنے سے خیرت کیا ہے. پھر دیکھو اس کو کیسا وقت لگا ہے جو مولا کے آگے جھکا ہے. سنگت علی پاسبان حرمت اہل بیت ضلعی صدر سید علی حسین شاہ, مرکز ولایت علی پاکستان سردار ابو ذر بخاری, چیئرمین سنگت علیہ سید ظہیر اکر زیدی. یا علی